الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ جس طرح نابینا اور بینا، جس طرح جاہل اور عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کلام الہی کی صداقت پر ایمان رکھنے والا اور اس کو جھٹلانے والا یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو کلام الہی کی صداقت کو جھٹلانے والا ہے وہ نابینا بھی ہے اور ناسمجھ بھی ہے، اور جو کلام الہی کی صداقت پر ایمان رکھنے والا ہے اور اسے ماننے والا ہے وہ بینا ہے، اور اس کی مثال عالم کی سی ہے، جاننے والے کی سی ہے۔ تو فرمایا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ نابینا ہے؟ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل سلیم والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو ہیں ناسمجھ اور بے عقل، انہوں نے اپنی عقل کو جو استعمال کیا ہے بس دنیا کے سونا چاندی کے جمع کرنے کے اندر تو انہوں نے استعمال کیا ہے اپنی عقل کو، لیکن آخرت بنانے کے اندر انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو کلام الہی کی معرفت سے محروم ہوتے ہیں، فرمایا وہ لوگ مردہ کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی روح کلام الہی کی معرفت سے محروم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ جو حق کو ماننے والا ہے، کلام الہی کی صداقت پہ ایمان رکھنے والا ہے، وہ تو بینا ہے، آنکھوں والا ہے، اور جو آدمی کلام الہی کی صداقت کو نہ ماننے والا ہے اور اس پر ایمان نہ رکھنے والا ہے وہ نابینا ہے، وہ اندھا ہے۔ کیا انداز ہے قرآن کریم کا انسانی احساسات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کی معرفت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس سے بہترین انداز اور اسلوب کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا نصیحت تو عقل سلیم والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل سلیم رکھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالی چند نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا عقل سلیم رکھنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا ہے، فرمایا وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ کون سا عہد مراد ہے؟ سب سے جامع تفسیر علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں
کہ روز ازل کے عہد کے علاوہ مرتے دم تک تمام مامورات کو بجا لانا اور تمام منہیات سے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس عہد کے اندر داخل ہے۔ فرمایا جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور فرمایا وعدے کو بھی توڑتے نہیں ہیں، میثاق کو بھی توڑتے نہیں ہیں۔ یعنی میثاق کی عمومیت یہ بتلاتی ہے کہ جو وعدہ اللہ سے کرتے ہیں فرمایا اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وعدہ بندوں سے کیا ہوتا ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اسے ملاتے ہیں، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ عقل سلیم رکھنے والوں کی دوسری نشانی بتلائی۔ فرمایا جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے فرمایا اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور تمام کتابوں کی بلا تفریق تصدیق کرنا، اور جن کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرنا، تعاون کرنا، اور جن رشتہ داریوں کو ملانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں اور ان کا پاس رکھتے ہیں۔ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ملائے رکھتے ہیں، اس کو جوڑے رکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا وہ عبادت کر کے اتراتے نہیں ہیں، وہ نازا نہیں ہوتے، اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جلال الہی سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر وقت سہمے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور فرمایا برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ عقل سلیم رکھنے والوں کی تیسری نشانی بیان فرمائی۔ چوتھی نشانی فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اور صبر کے اس مفہوم کے اندر جو صبر کے تین مفہوم ہیں وہ تینوں داخل ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ نیکیوں پر جمے رہنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور تیسرا یہ ہے کہ مصائب اور تکلیفیں جو آئیں ان پر صبر کر جانا۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا ڈھونڈنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی عقل سلیم رکھنے والوں کی۔ فرمایا جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، وہ نماز جو کہ جلال الہی کا، صفت الہی کا مظہر عتم ہے، وہ نماز جو کہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وہ نماز جو کہ انسان کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ نماز جو کہ اللہ سے ملاقات کا اور اللہ سے کلام کرنے کا براہ راست ایک ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا براہ راست ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ عقل سلیم رکھنے والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی، چھٹی نشانی۔ فرمایا ان کی عقل سلیم رکھنے والوں کی خاص صفت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے انہیں روزی دی ہے، جو ہم نے انہیں مال دیا ہے، فرمایا اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، اور صاحب ثروت لوگوں کا موقع محل کی مناسبت سے فرمایا انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور دنیاوی زندگی کے اندر اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے
موقع محل کی مناسبت سے خرچ کرتے رہنا، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے، جس کے ذریعے سے لینے والے کے دل کے اندر سے حسد، بخل اور کینہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو دینے والا ہے اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالی حب جاہ، حب مال اور بخل والی صفت کو ختم کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دینے والا مسکین کو، عاجز کو حقیر نہ سمجھے اور اس پر اپنا احسان نہ جتلائے، اور جو لینے والا ہے، لینے والا اس کو پیشہ بنا کر بالکل بھکاریوں والی صفت ہی نہیں اختیار کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزقناہم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو جائز مال ہے، جو حلال مال ہے، فرمایا وہی رزق کہلانے کے قابل ہے، وہی اسی کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن جو حرام مال ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ اچھائی کے ذریعے سے برائی کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی اور عقل سلیم رکھنے والوں کی ایک اور نشانی، ایک اور صفت بیان کی کہ وہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی اگر بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا فوراً نیکی کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کا وہ جو گناہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے وطن اصلی کے اندر اچھا انجام ہے۔ یہ لوگ، یہ عقل سلیم رکھنے والے جن کی صفات بیان ہوئی، فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی کے بعد آخرت کے اندر اجر کے طور پہ اور انعام کے طور پہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اچھا انجام ان کا کرنے والے، ان کو کیا دینے والے ہیں؟ فرمایا جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے اندر یہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، فرمایا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ ان کی فرمایا مسرت کے تکمیل کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی جو ان کے آباء و اجداد ہیں اور جو ان کی بیویاں ہیں اور ان کی اولاد ہیں، فرمایا بشرطے کہ ایمان والے ہوں۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں اگرچہ ان کا عمل ان کے درجے کے اندر تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کی اظہار مسرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے آباء و اجداد کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرما دیں گے۔ جیسے کہ اس کی ایک جھلک سورہ طور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء، اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے ہر دروازے سے، یہ کہتے ہوئے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیں، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کے جو رشتہ ہے، نسب ہے، قرابت ہے اور زوجیت ہے، یہ ان کے کام آئے گی۔ لیکن ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرا نسب اور میرا جو رشتہ ہے، فرمایا اس کے علاوہ سارے نسب اور سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اور آقا علیہ السلام کا جو رشتہ ہے وہ تو باقی رہے گا، وہ کام آئے گا، لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں کے قرابت کے رشتے ہیں یا نسب کے رشتے ہیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو کہ براہ راست ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کہ واسطے کے ساتھ ہے۔ تو تمام مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ ہے واسطے کے ساتھ، کہ تمام کے تمام مومنین اور مومنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے
وہ ان کے کام آئے گا۔ باقی جو غیر مسلم ہے اور جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، اس کے پلے چونکہ ایمان نہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کا بھی رشتہ نہیں، اس لیے اس کو چونکہ ایمان اس کے پلے نہیں ہے، اس کا جو نسب ہے اور رشتہ ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان والوں کے رشتہ ہے وہ آپس میں کام آئے گا۔ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے یوں کہتے ہوئے سلام ہو تم پر، اس پر جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اصلی گھر کے اندر تمہارے لیے بہترین انجام ہے۔ یہ فرشتے جو ہے ان کو سلام کہتے ہوئے فرمایا ان کے استقبال کے لیے فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلام ہو، جو دنیا کی زندگی کے اندر تم نے مشقتیں برداشت کی، ان کی بدولت آج تمہیں اچھا گھر ملا ہے، بہترین گھر ملا ہے، اچھا انجام تمہارا ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فقراء، وہ فقیر داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر مشقتوں کی اور مصیبتوں والی، تکلیفوں والی زندگی گزار کر گئے ہوں گے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر یہ داخل ہوں گے، اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان جنتیوں کو سلام کہو۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم تو یہاں پہ رہنے والے ہیں اور نورانی مخلوق ہیں، ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کو سلام کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اندر مشقتیں جھیلی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں اور انہوں نے مصائب برداشت کیے ہیں، آج میرے پاس آئے ہیں، لہٰذا تم ان کا استقبال کرو اور سلام کہو۔ تو اس لیے فرشتے جو ہے وہ استقبال کے لیے سلام کہیں گے۔ فرمایا فرشتے پھر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس کے سبب جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، وطن اصلی کے اندر، اصلی گھر کے اندر تمہارا بہترین انجام ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اس کے عہد کے کیے جانے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی لوگ ہیں جن کے حصے کے اندر لعنت آئی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہی کے لیے وطن اصلی کے اندر برا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک بخت تھے، سعداء تھے، ان کی نشانیاں اور ان کا انجام بیان کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ان کے مقابلے کے اندر جو اشقیاء تھے، بدبخت تھے، ان کا انجام بیان کیا۔ فرمایا ان کی اور کمزوریاں اور خرابیاں تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر 3 کمزوریاں اور 3 خرابیاں ان بدبختوں کے اندر خاص طور پہ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ جو اللہ سے عہد کیا ہوتا ہے، فرمایا اس عہد کو توڑتے ہیں، اس عہد کو پورا نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور فرمایا جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ فرمایا ان کی اور خرابیوں کے ساتھ ساتھ یہ 3 بڑی خرابیاں بھی ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہی لوگ ہیں جن کے حصے میں لعنت آئی ہے، پھٹکار آئی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس آخری آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کہ جب کافر اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، اس کا برا انجام ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کافر کو دنیا کے اندر بڑی مال و دولت اور بڑی فراوانی ہوتی ہے، تو اس کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر دیا۔ فرمایا کسی کو مال و دولت کا مل جانا اور فرمایا اس کے پاس دنیا کے ساز و سامان کا زیادہ ہونا، فرمایا یہ کوئی اللہ کے محبوب اور مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور فرمایا کسی کو مال کا نہ ملنا
اور فقیری حاصل ہو جانا یہ اللہ کی کوئی ناراضگی کی اور مبغوضیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مال و دولت عطا کر رکھا ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ نان شبینہ کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، جو روٹی ہے اس کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا رزق کا کشادہ کر دینا اور رزق کا تنگ کر دینا، صاحب ثروت بنا دینا، اور فرمایا صاحب فقر بنا دینا، فرمایا کسی کو مال دولت عطا کر دینا اور کسی سے چھین لینا، فرمایا یہ کوئی اللہ کی محبوبیت اور مقربیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے تکوینی نظام کا ایک مظہر ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ تو دنیا کی زندگی پہ ہی مگن ہو گئے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت مومن کو بھی عطا کرتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، لیکن کافر جو ہے اس مال و دولت پہ اترا کے اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن مومن اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتا ہے اور فرمایا حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کوئی اکڑنے کی چیز نہیں ہے اور اسی پہ مگن ہو جانا یہ تو بے وقوفی ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آخرت کی نعمتوں پہ نظر ہو تو دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی اور دنیا کے اندر یہ نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں فرمایا اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، فرمایا جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی کو دریا یا سمندر کے اندر ڈبوئے اور دیکھے کتنا پانی لگا ہے، فرمایا اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی زندگی بنانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت کو بھی اچھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ جتنے بزرگ زندہ ہیں ہمارے اے اللہ ان کی عمروں کو دراز فرما، صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جنہوں نے خدمت کی ہے، تعاون کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک کلمہ بھی خیر کا کہتے ہیں، اے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ اس مدرسے کے بانی ہوں یا دوسرے حضرات ہوں، اے اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما۔ جو زندہ ہیں قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو عالم بعمل بنا، قاری بنا، حافظ بنا، مجاہد بنا، مفتی بنا، دین کا قرآن کا خادم بنا، فدائی اور شدائی بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کی آواز کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔ جزاک اللہ۔